بھی دیکھے ہیں، نیب کے مقدمات ہیں، باقی مقدمات ہیں، ان میں جو ایک طوالت ہے وہ ایک پاکستان کے عوام کے لیے ایک بڑی جو ہے وہ سمجھیے کہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ان معاملات کے اوپر جوڈیشری کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا سیٹ اپ ہونا چاہیے جس میں کہ ہم مل بیٹھ کے ان معاملات کا کوئی حل جو ہے وہ نکال سکیں۔ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ $4 بلین جو ہے وہ ری شیڈیول ہوا ہے 2027 تک۔ اس میں پیرس کلب اور نان پیرس کلب دونوں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اب تک تقریباً ہم $2.5 بلین سے زیادہ کی جو ویکسین ہے وہ پاکستان میں لوگوں کو لگائی جا چکی ہے، اور یہ بالکل مفت ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ یاد کرا دوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے سندھ کے چیف منسٹر صاحب نے یہ بڑک ماری تھی کہ ہم ویکسین جو ہے وہ منگوائیں گے اور لگائیں گے، لیکن اب تک جو ریکارڈ آج جو پیش کیا ہے اکنامک افیئرز ڈویژن نے، سندھ حکومت نے $1 کی بھی ویکسین جو ہے وہ نہیں منگوائی، اور ساری ویکسین جو ہے وہ وفاقی حکومت سے ہی جو ہے وہ سندھ میں گئی ہے۔ اس کے باوجود کراچی میں جو ویکسین کا لگنے کی جو شرح ہے وہ متاثر کن نہیں ہے باقی شہروں کے مقابلے میں، اور اسی وجہ سے کراچی میں زیادہ معاملہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال ہمارا خیال یہی ہے کہ اس کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تقریباً اس میں $725 ملین جو ہے وہ اس کی ہمیں ویکسین خریدنے کے لیے ملے ہیں، باقی جو ہے وہ مختلف ذرائع سے جو ہے وہ حاصل کیے۔ $2.5 بلین سے زیادہ ہم نے ویکسین جو ہے وہ درآمد کر کے لگائی ہے، اور اسی وجہ سے ہمارا جو ایک اس وقت خسارہ ہے وہ بھی کافی جو ہے وہ اوپر گیا ہے۔ یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے خیبر پختونخوا کے الیکشنز کے رزلٹس آئے ہیں ری پول میں، اس کے اوپر وفاقی کابینہ نے وزیر اعظم صاحب کو مبارکباد دی ہے، اور جس طریقے سے ہم نے یہ جو ری پول ہے ان میں کامیابی حاصل کی طریق انصاف میں، ایک بڑی خوشائند بات ہے۔ اس میں صرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 2-3 جو دوبارہ جو ڈسکشن میں جو ای وی ایم کے اوپر جو بات ہو رہی تھی اور ہمارا جو انسسٹنس تھی وہ ان الیکشنز میں ایک بار پھر ثابت ہو گئی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو جو پشاور اور ڈیرہ اسماعیل خان کے جو اس وقت الیکشنز ہوئے ہیں ان میں اور دیگر علاقوں میں بھی، یہاں پہ جو ووٹ ریجیکشن ہے وہ آپ کا جو جیتنے والا کا ہارنے والے کا مارجن ہے اس سے زیادہ ہے۔ اب ای وی ایم میں آپ کی ووٹ ریجیکٹ نہیں ہو سکتی، اور اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں، اور نہ ہی ان کے اوپر اگر آر او جو ہے وہ دوسرے سے مل جائے گا تو آپ ڈبل ٹھپے لگ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان وجوہات سے ہم اب بھی یہ انسسٹ کریں گے کہ ای وی ایم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور الیکشن کمیشن کو ہم نے پہلے بھی یہ کہا ہے، پھر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انتخابات کے لیے ٹینڈر کریں اور ای وی ایم خریدیں۔ اور آپ نے خود بھی یہ لاء میں بھی ہے، آپ نے خود بھی کہا ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی الیکشن کمیشن اس میں ابھی تک موو کیوں نہیں کر پا رہا، اور وہ آگے ای وی ایم جو ہے وہ کیوں نہیں خرید رہا۔ تقریباً اس کے ساتھ جو ایک معاملہ اس وقت چل رہا ہے، ہم نے بہت اس کو جو ہے وہ برداشت بھی کیا ہے، اور اس چیزوں کے اوپر ہم نے بڑی ٹالرنس بھی دکھائی ہے، لیکن جو سوشل میڈیا کے اوپر اور پھر اب کچھ چینلز میں بھی جس طریقے کی گھٹیا زبان استعمال کی جا رہی ہے، یہ اب کم از کم پاکستان میں عام جو سنجیدہ طبقہ ہے وہ سمجھتا ہے یہ معاملات ہاتھ سے ہی نکل گئے، اور اس کے لیے اب بہت اہم ہے کہ ہم جو قانون سازی جو ہم نے نہیں کی پہلے وہ قانون سازی کی جائے، اور سخت جو اقدامات ہیں اس ضمن میں وہ اٹھائے جائیں، کیونکہ اس قانون سازی نہ ہونے کی وجہ سے جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور کچھ جو ہمارے ٹی وی بھی ہیں ان میں بھی یوں لگ رہا ہے کہ قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہی۔ لوگ جو تھوڑا بہت بھی افورڈ کر سکتے ہیں وہ پاکستان میں کیس فائل نہیں کر رہے ہیں، وہ لنڈن جا کے کیسز فائل کر رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے قوانین کے اوپر، ہمارے عدالتی نظام کے اوپر کس قدر لوگ جو ہیں ان کا اعتماد مجروح ہو چکا ہے، اور پاکستان میں جو شریف لوگ ہیں وہ تو بالکل ایک سمجھے کہ ان لوگوں کے ہاتھوں بے بس ہیں، اور صرف یہ معاملہ
انڈیویجولز کا نہیں ہے، یہ معاملہ اداروں کا ہے، پاکستان کی سیکیورٹی کا ہے۔ ایسے معاملات کے اوپر جو ہے وہ پاکستان میں پروپیگنڈے کی مہم جو ہے وہ یہاں پر چلائی جاتی ہے، جس سے پاکستان کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے۔ ہیٹ سپیچ کے اوپر یہاں پہ پوری کیمپینز چلائی جاتی ہیں، ان پہ کوئی کاروائی جو ہے وہ نہیں، سارے جو آپ کے الزامات کا اس وقت جو سلسلہ ہے وہ چلتا ہے، اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ سارے کے سارے بیلیبل اوفینسز ہیں، ان میں سزا ہی نہیں ہوتی، پکڑتے ہیں آپ 2 دن بعد جو ہے وہ بندہ چھوٹ کے گھر چلا جاتا ہے۔ لہٰذا ان میں کابینہ نے اس بات کے اوپر زور دیا ہے کہ لا منسٹری ان قوانین کو بہتر کرے اور ایسے قوانین لائے جائیں جس میں اس طرح کے جو عناصر ہیں ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے، اور کچھ سے تو انشاءاللہ ہم نبٹ بھی رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جو کارروائیاں ہیں وہ اب شروع ہوں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر انشاءاللہ ہم اس چیز کو لائٹلی نہیں جانے دیں گے۔ وزارت کامرس کی سفارش پر اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تنظیم نو کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ اس منظوری کے بعد بورڈ میں چیئرمین اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن، کامرس منسٹری، وزارت صحت، وزارت خزانہ کے نمائندگان سرکاری ڈائریکٹرز کے طور پہ شامل ہوں گے۔ ہمایوں بشیر صاحب، محترمہ پورو سدوا، معین فودا اور انور منصور خان بطور خود مختار ڈائریکٹر جو ہیں وہ شامل ہوں گے۔ کابینہ نے کامرس منسٹری کی سفارش پر بین الاقوامی کمپنی پیجو کو پاکستان میں گاڑیوں کا کاروبار شروع کرنے کی خاطر جو گاڑیاں ٹیسٹنگ کے لیے آنی ہیں ان کی جو منظوری دی ہے کہ وہ منگوا سکتے ہیں۔ 21 دن کا اس میں ڈیلے تھا، وہ ڈیلے بیسیکلی کنڈون کرنا تھا۔ اسی طرح سے کامرس منسٹری کی سفارش پر ایم ایس ٹرائیکوم ونڈ پاور پرائیویٹ لمیٹڈ کو جمپر ٹھٹھا میں 50 میگا واٹ ونڈ اس کا ٹربائن کا منصوبہ ہے، اس کے لیے 2 کرینیں انہوں نے منگوانی ہیں، ان پہ کسٹم ڈیوٹی جو ہے اس کا استثنا دیا گیا ہے۔ 34,500 میٹرک ٹن مونگ کی دال ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت افغانستان کو برآمد کرنے کی اجازت جو ہے وہ دی جائے گی۔ سعودی عرب کے ساتھ $821.80 ملین قرضوں کی ادائیگی جو ہے اس کو ری شیڈیولنگ ہو گئی ہے، مؤخر کر دیا گیا ہے 821.80، اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تقریباً 2027 تک $4 بلین کی ادائیگیاں جو ہیں وہ مؤخر ہوں گی، اور یہ $4 بلین جو ہے یہ کووڈ ریلیف میں ہمیں ملا ہے بہت پیرس کلب اور نان پیرس کلب دونوں سے۔ کابینہ نے وزارت خزانہ کی سفارش پر ملک کے معاشی استحکام کے لیے جاری کردہ بین الاقوامی بانڈز کی مدت میں توسیع کی منظوری دی ہے۔ ڈاکٹر نوید حامد کو مزید 3 سال کے لیے مانیٹری پالیسی کمیٹی پر بطور ممبر تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ جاوید حسن صاحب کو نیفٹیک کا جو چیئرمین دوبارہ 3 سال کے لیے اپوائنٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ پاکستان کیبنٹ نے پہلی ڈیجیٹل کلاؤڈ پالیسی کی منظوری دی ہے۔ اس میں بنیادی طور کے اوپر اس وقت جو ڈیٹا ہے کلاؤڈ ڈیٹا وہ مختلف جگہوں پہ منقسم ہے، اس کو آئی ٹی منسٹری جو ہے وہ ایک جگہ پہ لانا چاہتی ہے، اور اس کے لیے کلاؤڈ پالیسی جو ہے وہ لائی گئی ہے۔ پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بہت ہی امپورٹنٹ لا ہے جو اب چلا جائے گا کابینہ کمیٹی کی ذیلی جو کمیٹی ہے برائے لیجسلیشن اس تک چلا جائے گا۔ اسی طرح سے وزارت داخلہ نے پاکستان اور برطانیہ کے مابین شہریوں کی واپسی کے حوالے سے معاہدے کی رپورٹ جو ہے وہ پیش کی گئی۔ اس مقصد کے لیے داخلہ، خارجہ، انسانی حقوق اور مشیر برائے احتساب پر مشتمل کمیٹی قائم کی گئی تھی، اور اب اس کی سفارشات جو ہیں وہ مرتب ہو گئی ہیں، اب ان کو برطانیہ بھیجا جا رہا ہے۔ سپورٹس پالیسی 2022 جو تھی وہ آج ہونی تھی، لیکن آج چونکہ وہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو یہ مؤخر ہو گئی ہے۔ لا اینڈ جسٹس کمیشن میں تعیناتیوں کی منظوری دی گئی ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ میاں محمد اجمل، جسٹس ریٹائرڈ فیصل عرب صاحب، جسٹس ریٹائرڈ محمد سائر علی اور سینئر ایڈوکیٹ سید ایاز ظہور جو ہیں وہ کمیشن کے ممبر ہوں گے۔ کابینہ نے فیڈرل سروسز ٹربیونل کراچی آفس کراچی میں ایک کیمپ آفس کے لیے جو ہے وہ سیکریٹریٹ آرٹلری میدان میں زمین الاٹ کی ہے تاکہ وہ اپنا وہاں پہ بنا سکیں۔ ریمڈیزوائر
جو 100 mg ہے اس کی ریٹیل پرائس جو ہے وہ 3,967 روپے 34 پیسے تھی، اس کو کم کر کے 2,308 روپے 63 پیسے جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ یہ میں آپ کو بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کی کامیابیوں کو اتنا ہم نہیں کرتے۔ یہ ریمڈیسیویر کا جو انجیکشن جو کہ کووڈ کے شروع کے دنوں میں پاکستان میں بہت مہنگا تھا، سفارشوں پہ مل رہا تھا اور بہت ہی مہنگا تھا، اب پاکستان اس کا میجر ایکسپورٹر ہے دنیا میں۔ ریمڈیسیویر یہاں پہ بن کے پاکستان میں باہر جا رہا ہے، اور اس طرح سے جو کووڈ مٹیریل جو 26 فروری کو 2019 کو جب پہلا کیس آیا تھا، ہم کچھ بھی اپنا نہیں بنا رہے تھے، لیکن اب الحمدللہ پاکستان پوری دنیا کو کووڈ کے جو مٹیریل ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے۔ یہ بہت ہی ہماری بڑی کامیابی ہے۔ اسی طریقے سے آج ایک اور بڑی جو پالیسی ہے اس میں وزارت صحت نے ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ یعنی API صنعت کی ترقی اور فروغ کے لیے نئی پالیسی دی ہے۔ API یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت جو زیادہ تر دوائیاں پاکستان میں بن رہی ہیں وہ اس کی آپ سمجھیں کہ اسمبلنگ ہو رہی ہے، ہم سارا اس کا را مٹیریل باہر سے منگاتے ہیں اور یہاں پہ ہم دوائی بناتے ہیں۔ اب اس پالیسی میں ہم نے را مٹیریل خود بنانے کا جو ہے وہ ایک قدم اٹھایا ہے کہ یہ جو ساری یہاں پہ دوائیاں فارماسیوٹیکل انڈسٹری نے پچھلے 3.5 سالوں میں بہت ترقی کی ہے، اس کے اوپر بھی ایک پوری پریزنٹیشن میں آپ کو دوں گا، لیکن یہ ایک اب ہم نے ایک نیا سٹیپ یہ لیا ہے کہ را مٹیریلز فارماسیوٹیکل کے پاکستان میں بنے، اور اس کے لیے یہ نئی پالیسی جو ہے وہ لائے گئے۔ ایک اور بہت ہی بڑے فیصلے میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز جو کہ PTI کی ایک بہت اہم سپورٹ بیس ہے، اور ہم اوورسیز پاکستانیز کے مفاد کے لیے، ان کے فائدے کے لیے ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں، کرتے ہیں۔ اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہم نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک سیپریٹ عدالتی نظام وضع کرنا جو ہے اس کی منظوری دی ہے۔ اس نظام کے تحت جو اوورسیز پاکستانیز کے مقدمات ہیں وہ سمری ٹرائل کے طور کے اوپر جو ہے وہ سنے جائیں گے، اور اسلام آباد کا جو ایکٹ ہے وہ آج کابینہ نے بنا کے بھیج دیا ہے CCI کو، اور اس کے ساتھ خیبر پختونخوا اور پنجاب بھی یہی قوانین جو ہیں وہ لے کے آئیں گے، جس کے بعد ہمارے پنجاب KP اور اسلام آباد جو جہاں جہاں پہ PTI کی گورنمنٹس ہیں، اسی کو ہم کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی کریں گے، وہاں پہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک سیپریٹ عدالتیں جو ہیں وہ ہوں گی جو سمری کی ٹرائل کی بنیاد کے اوپر کیسز کے فیصلے جو ہیں وہ کریں گی۔ اصولی طور کے اوپر تو جوڈیشری جو ہے وہ اگر دیکھے تو اس طرح کے مقدمات جو ہیں وہ ہر شہری ہی کا حق ہے کہ وہ جلدی ہوں، لیکن چونکہ یہاں پہ تھوڑا اوورسیز پاکستانیز باہر سے انویسٹمنٹ کر کے آتے ہیں، لگاتے ہیں، اتنا عرصہ یہاں رہ نہیں سکتے، ان کی مجبوریاں ذرا زیادہ ہیں، تو ان کے لیے یہ جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ اس کو ہم کیسے لے کریں۔ کابینہ نے بسکا بلاک میں چائنا زنہوا آئل کے جو ورکنگ انٹرسٹ اینڈ آپریشن شپ کا 33.5% حصہ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کو منتقل کرنے کا منظوری جو ہے وہ دی ہے۔ پیٹرولیم منسٹر نے یہ بتایا ہے کہ یہ بڑا ایک پیٹرول کے حوالے سے فرٹائل ایریا ہے، اور ہمارا خیال ہے کہ جو اس کے اوپر اس وقت کام ہو رہا ہے وہ غیر تسلی بخش ہے، لہٰذا اس کا بڑا حصہ پاکستان پیٹرولیم کو دیا گیا ہے کہ وہ خود ایک ایکسپلوریشن کی وہاں پہ کوشش جو ہے وہ کرے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ توفیق احمد صاحب کو MP1 اسکیل میں ڈائریکٹر جنرل نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس کے عہدے پر تعینات کیا گیا ہے۔ NI نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس بہت ہی اہم ادارہ ہے وزارت سائنس کا، مجھے امید ہے کہ اس سے ایک بہت بڑا جو تبدیلی ہے وہ اس میں آ سکے گی۔ نیشنل اکنامک کونسل کی سالانہ رپورٹ 2020-21 جو ہے وہ پیش کی گئی ہے۔ اس کے بعد کابینہ نے کمیٹی برائے ٹرانسپورٹ اینڈ لاجسٹک کے 27 جنوری 2022 کے منعقدہ اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ جو کراچی پورٹ ٹرسٹ پپری ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور ہے منسٹری آف ریلویز کا، یہ جو ریلوے ہے یہ ایک کراچی کے لیے اور پورٹ کے لیے گیم چینجر پروجیکٹ ہے، جس کے بعد ایک ریلوے کو ایکسیس ہو جائے گا پورا، ایک تو یہ کہ وہ پورٹ کے اندر تک جا سکیں گے، اور دوسرا ایک یہ جو ہمارے وہاں پہ کنٹینرز ہیں ان کو سٹور کرنے کے لیے ایک پورا نیا پروجیکٹ جو ہے وہ بنائیں گے۔ گیم چینجر پروجیکٹ ہے ریلوے کا اور منسٹری آف میری ٹائم کا، جو کراچی بندرگاہ کو ایک بالکل بدل کے رہ جائے گا۔
ادارہ جاتی اصلاحات کمیٹی یعنی کیبنٹ کمیٹی اور انسٹیٹیوشنل ریفارمز کے 5 اور 12 جنوری کے منعقدہ اجلاسوں میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے. اس میں جو مرجر ہوگا جو آئی ایف سی ہے یعنی انڈسٹری فیسیلیٹیشن سینٹر, اس کو پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن میں مرج کر دیا گیا ہے اور منسٹریز آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن میں اس کو ڈال دیا گیا ہے. اسی طرح سے جو شوگر ایڈوائزری بورڈ ہے اس کو ابھی اس کے اوپر حتمی فیصلہ نہیں ہوا, بہرحال اگلی دفعہ آئے گا تو اب دیکھیں گے. نیشنل ہیلتھ انفارمیشن ریسورس سینسر NHIRC کو ڈیزالو کر دیا گیا ہے اور منسٹری آف ہیلتھ سروسز ریگولیشن کی سفارش کے اوپر یہ ہوا ہے. ECC کے 9 فروری 2022 کے جو اجلاس ہیں ان میں جو فیصلے ہوئے ہیں ان کی جو ہے وہ توثیق کی گئی ہے. اس میں 555 ملین روپیہ ای پروکیورمنٹ پروجیکٹ کے لیے پیپرا جو ہے اس کو دیا گیا ہے. ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ 8.190 بلین کی جو ہے وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی جو ہے وہ دی گئی ہے سیپ پروگرام کی. اسی طرح سے پاکستان آرمی کی جو کووڈ-19 ریلیٹڈ ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جو پیسے تھے وہ ریلیز کیے گئے ہیں. اسی طریقے سے جو آج کابینہ نے 15% جو سیلری انکریز کی تھی, پرائم منسٹر صاحب نے بلوچستان میں اعلان کیا تھا جو سول آرمڈ فورسز کی, اس میں اس کی جو ہے وہ منظوری دی ہے. اور اسی طریقے سے جو وفاقی حکومت کی 1 تا 19 تک کے ملازمین ہیں ان کے لیے بھی 15% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو ہے وہ اپروو کیا گیا ہے. یہ تھے جی آج کے معاملات. جناب صاحب نوید حکومت آج نیوز سے یہ بتائیے گا کہ کابینہ نے آج کوئی پیٹرولیم اسمبلی کے اوپر بھی کوئی غور کیا ہے کہ پیٹرولیم بڑھے گی کم ہوگی قیمت اس حوالے سے بتائیں گے آج کیا ہوگا؟ یہ کابینہ کا فیصلہ نہیں ہوتا, یہ فیصلہ جو ہے یہ تو جو ہے وہ ایک فائنانس منسٹری کا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن جو اس وقت حالات ہیں اس میں ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ کیا چارہ ہوگا کہ آپ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھائیں گے. اس میں دیکھیں تیل ہمارے ہاں تو ظاہر ہے ہم تو نہیں ہمارے یہاں پروڈیوس تو نہیں ہوتا, یہ تو دنیا میں پروڈیوس ہو رہا ہے. اس وقت جو حالات چل رہے ہیں یوکرین میں اور دنیا آپ دیکھیں کس طرح سے ایک دوسرے کے حالات کو متاثر کرتی ہے کہ یوکرین کے اور جو اس وقت یورپ میں اور جو ٹینشن بنی ہوئی ہے امریکہ میں اس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل پرائس ہے آپ کی تیل کی وہ شوٹ اپ ہو گئی ہے. اب وہ اس میں ہم کتنی دیر جو ہے وہ روک سکتے ہیں. ہمارے ہاں تو بلینز آف روپیز ہمارے پاس تو ہے نہیں جو کہ ہم جو ہے روزانہ اس میں دے سکیں. تو ظاہر ہے قیمتیں بڑھیں گی, اس میں کوئی شبہ نہیں. ثناء اللہ صاحب ایک تو یہ بتایا آپ نے کہا کہ سندھ میں $1 کی بھی ویکسین نہیں خریدی, پنجاب اور کے پی نے کتنی رپورٹ کی؟ انہوں نے کہا ہی نہیں تھا نا, انہوں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ سے لیں گے. میں تو صرف ان بڑکوں کی بات کر رہا ہوں جو لگائی جا رہی تھی اس میں. اچھا سر یہ بتائیں کہ اپوزیشن جو آج کل بات کر رہی ہے تحریک عدم اعتماد لانے کی, آپ کی حکومت کل بھی آپ کی میٹنگ ہوئی تھی, اسٹریٹجی کیا ہے, کس طریقے سے نپٹا جائے گا, آیا کہ آپ تیار ہیں اس چیز کے لیے؟ لیکن یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو طریقے عدم اعتماد انہوں نے لانی ہے, اس دن بھی آپ نے دیکھا کہ ان کا یہ تو 3 سال میں تقریباً 13 کوششیں کر چکے ہیں حکومت ہٹانے کی, ان سے حکومت نہیں ہٹی. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو فضل الرحمان صاحب ہیں یا بلاول صاحب ہیں یا مریم ہیں یا شہباز شریف صاحب ہیں, اب آپ مجھے بتائیے کہ حکومت ہٹانے کی ان کی اس وقت ان میں سخت ہے. اس وقت تو یہ اپنے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں. فضل الرحمان صاحب کو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ پاکستان میں حکومت بنا سکتے ہیں؟ 1150 پاکستان میں سیٹیں ہیں جن پہ الیکشنز ہوتے ہیں. JUI الیکشن ہی 60-70 سیٹوں پہ لڑتی ہے. PMLN جو ہے وہ 6 ڈویژنوں کی پارٹی ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ 5 ڈویژنوں کی پارٹی ہے. اب یہ سارے جب ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر عمران خان کی بات آپ کو یاد آنی چاہیے کہ یہ سارے چور اکٹھے ہو جائیں. تو ان کا اکٹھے ہونے کا مقصد صرف ایک ہے, وہ یہ کہ اپنے جو مقدمات ہیں, جب بھی آپ شہباز شریف کا جو کیس ہے جس کے اوپر ابھی فروخ حبیب جو ہے وہ ریزولوشن بھی لے کے جا رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں کہ یہ اجلاس یہ جو کیس ہے اس کو لائیو دکھایا جائے تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ کس طرح سے
चपड़ासी, मकसूद चपड़ासी, जिसकी तनख्वाह बेचारे की 20-25 हज़ार है, उसके अकाउंट से 4 अरब रुपया निकल आया। मसरूर एहसन जो है, जो 15,000 18,000 का मुलाजम था, उसके अकाउंट से अरबों रुपये निकल आए। मंजूर पापड़ जो वाला जो पापड़ बेचता था, उसके अकाउंट से, ताकि ये लोग ये सारी एविडेंस जो है वो खुद देख सकें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये केस जो है वो चले। और असम्बली इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात काबीना में इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं।